گرد و پیش۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میری عمر کچھ 13-14 برس رہی ہوگی۔ تب پسندیدہ مشغلہ سونا اور بس سونا ہوا کرتا تھا، خواب خرگوش صاحب کے ہوں یا انہی کے جیسی کسی اور محترم ہستی کے۔ مجھے تو انہی میں غلطاں رہنا پسند تھا۔ زندگی سے بس یہی شکوہ تھا کہ مجھے جی بھر کے سونے ہی نہیں دیا جاتا۔ خیر، واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں اپنے کمرے میں تھا کہ اچانک ایک ہولناک شور اٹھا کہ جیسے دشمن ملک نے حملہ کر دیا ہو۔ باہر کے ہنگاموں کی آواز دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ پھر اچانک شاید کسی کو میرے کمرے کا خیال آیا ہو۔ لگا کہ کوئی میرے کمرے کا دروازہ توڑ رہا ہے۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی میں پوری طرح سے تیار ہو گیا۔ قریب پڑے ہوئے ڈنڈے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دروازے سے آنے والی دھم دھم کی آواز سے دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ آنے والے حملہ آور کا سر توڑنے کے لیے بالکل تیار تھا کہ اچانک میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آسمان سر پر آ رہا۔ میں دھڑام سے زمین سے جا لگا۔ ڈنڈا اب بھی میرے ہاتھوں میں تھا۔ اوسان کچھ بحال ہوئے تو ابو کی گرجدار آواز کانوں میں پڑی، الو کے پٹھے، کب سے دروازہ کھٹک رہا ہے، تم یہاں سوئے پڑے ہو؟ مزید یہ انکشاف ہوا کہ والد صاحب نے چارپائی الٹا دی تھی اور میں چاروں شانے چت زمین پر تھا۔ وہ ڈنڈا دراصل چارپائی کا تھا جس کو میں مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ بہرکیف حواسوں کو بحال کرتے ہوئے بھاگم بھاگ دروازے پر پہنچا۔ جو ہی دروازہ کھولا، ایک دیو نما وجود نے مجھے اپنے بازوؤں میں دبوچ کر کسنا شروع کر دیا۔ میں ٹھہرا سنگل پسلی، سو ہڈیاں چٹکنا شروع ہو گئیں۔ اسی پکڑ دھکڑ میں ایک جملہ سماعتوں سے ٹکرایا، اوئے میرے چاچے دا پتر! قریب تھا کہ میری روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی۔ گرفت ڈھیلی ہوئی، اگلے ہی لمحے میں زمین پا گیا۔ اپنی جان کی خیر مناتے ہوئے موصوف کو دیکھا تو انکشاف ہوا کہ میرے بڑے تایا کے سب سے بڑے بلکہ بڑے ہی موٹے بیٹے عبدالواحد بھائی ہیں، جو کہ مجھے دیکھ کر دانت نکال رہے تھے۔ ان کے چہرے سے زیادہ ان کا پیٹ ہنس رہا تھا، جیسے میرے لاغر جسم کا مذاق اڑا رہا ہو۔ عبدالواحد بھائی پہلی دفعہ لاہور تشریف لائے تھے۔ سب سے بڑی گرمجوشی سے ملے۔ الیک سلیک کے بعد فوری فرمائش کی کہ مجھے لاہور کی سیر کرنا ہے، کچھ خریداری کا بھی ارادہ ہے۔ سو والد صاحب نے یہ بھاری ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، سو ہنسی خوشی یہ بیڑا اٹھانے کی حامی بھر لی، جس سے وہ گیمبو خوش ہوا۔ اگلے روز ہم لوگ اچھے سے تیار ہو گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ آسمان پر دور سے کالی گھٹا اٹھتی نظر آئی تو شکر کیا کہ چلو سیر ٹھنڈی ہو گئی۔ موسم خوشگوار تھا۔ ہم لوگ گلشن راوی جے بلاک سے خوش گپیاں کرتے پیدل ہی مون مارکیٹ تک آ پہنچے۔ موصوف ایک تو موٹے، اوپر سے ہنسنے کے شوقین۔ ہنستے تو محسوس ہوتا کہ توند شریف سڑک پر ہی آن رہے گی۔ خیر ہوئی ایسا کچھ واقعہ پیش نہ آیا، مگر آن کی آن ہوا کے تیور بدل گئے۔ منہ زور ہوئی تو آندھی کی شکل اختیار کر گئی۔ ان تند و تیز جھونکوں میں دھول مٹی سے زیادہ شاپنگ بیگز کا طوفان بدتمیزی تھا۔ ہم بھاگم بھاگ مارکیٹ کی ایک گلی میں جا گھسے، جہاں کچھ اور بھی پناہ گزین تھے۔ اچانک بھائی صاحب کے آگے کھڑا لڑکا لڑکھڑایا تو اس نے غصے سے بھائی صاحب کی طرف دیکھا، جو کہ کیفیت بھانپ کر ہنس رہے تھے۔ لڑکے نے سوال کیا کہ کیوں جناب، دھکے کیوں دے رہے ہیں اور اوپر سے ڈھٹائی سے ہنس بھی رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو صرف سانس لے رہا ہوں، جس پر بہت سے قہقہے بلند ہوئے، جس سے ماحول کا تناؤ ظرافت میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے جل تھل ایک ہوا تو بارش تھم گئی۔
دھول مٹی سے ہم اچھے خاصے بھوت بن چکے تھے۔ خیر ہم بھی ہار ماننے والے کہاں تھے، ہم پھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ سڑکوں پر موجود کھڑے پانی سے تیز رفتار گاڑیوں نے جب ہمیں اشنان کروایا تو کچھ ہوش آیا کہ ہم بیکار میں گدھوں کی طرح پیدل چلے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی رکشہ لے لینا چاہیے۔ اب یہ بھی ایک معمہ تھا کیونکہ عام رکشوں کے دروازے سے بھائی صاحب تون سمیت بیٹھ نہیں پا رہے تھے، جبکہ وہ بضد تھے کہ تون کے بغیر تو وہ کہیں جانے کے نہیں۔ سو مجبوراً بڑے دروازے والا رکشہ تلاش کرنا پڑا، جس پر بمشکل تمام بھائی صاحب سوار ہوئے، جبکہ مجھے بھی ایک کونے میں دبکنے کی جگہ مل گئی۔ سوار ہوتے ہی رکشے والے کو حکم صادر فرمایا کہ شاہی قلعہ لے چلو۔ رکشہ کے چلتے ہی بارش پھر سے تیز ہو گئی۔ چوبرجی کے قریب سڑک دریا کا منظر پیش کرنے لگی۔ پانی رکشہ کے اندر امڑ آیا۔ رکشہ کے سائلنسر سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے کوئی غرارے کر رہا ہو۔ تھوڑا آگے جا کر انجن نے دم توڑ دیا۔ ہمیں چاروں ناچار پانی میں اترنا پڑا۔ رکشہ والے کو کچھ پیسے دے کر ہم لوگوں نے جب جائزہ لیا تو عبدالواحد بھائی تو گھٹنوں سے اوپر تک پانی میں تھے، جبکہ میں کمر تک پانی میں گھسا ہوا تھا۔ سڑک پر بہت سی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں پانی کی وجہ سے بند ہو چکی تھیں۔ ہم لوگ پانی میں چھپڑ چھپڑ کرتے واپس گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ سیر کا خیال میرے دماغ میں تو اب کہیں نہیں تھا، بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں کسی کھلے مین ہول میں نہ جا گروں اور بھائی صاحب اقبال کے اس شعر کو پڑھتے پڑھتے اکیلے ہی گھر کو چل دیں کہ چرخ نے بالی چرا لی ہے عروس شام کی، نیل کے پانی میں یا مچھلی ہے سیم خام کی۔